أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ آج ختم نبوت کے لفظ سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم کی زبان پھسل جاتی ہے حلف برداری کے موقع پر۔ ان کا خاتم النبیین کا لفظ نہ پڑھنا اور پھر مسکرانا، آنکھوں سے اشارے کرنا محض اتفاق نہیں، اور اس کا پتہ کیسے لگا؟ جب خیبر پختونخوا کی چوتھی جماعت کی اسلامیات سے ختم نبوت کے عقیدے کو نکال دیا گیا۔ وہ سوال بھی نکال دیا گیا اور جواب بھی نکال دیا۔ سوال کیا تھا؟ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ اور کتاب میں اس کا جواب کیا تھا؟ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری پیغمبر نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں، اور اگر کوئی شخص آپ کی نبوت، آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے اور اسلام سے خارج ہے۔ یہ پوری عبارت اسلامیات کی کتاب سے نکال دی گئی۔ احتجاج ہوا، دوبارہ یہ کتابیں ضبط کر لی گئیں اور پھر دوبارہ وہی کتاب چھاپ دی گئی جو اس سے پہلے موجود تھی۔ انہوں نے ہمت کر لی اور دوبارہ ختم نبوت کے عقیدے کو واپس لے آئے۔ ہمارے پنجاب میں بھی 9th کی مطالعہ پاکستان میں عقیدہ ختم نبوت کو نکال دیا گیا، اور آج تک وہ عقیدہ موجود نہیں اس کتاب میں۔ عقیدہ کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول ماننا عقیدہ رسالت کا لازمی جز ہے۔ ہم پنجاب والے چونکہ بے حس ہیں، لہذا گورنمنٹ نے مولویوں کے احتجاج کے باوجود اس عقیدے والی بات کو دوبارہ مطالعہ پاکستان کی کتاب میں درج نہیں کروایا۔ پچھلے دنوں پارلیمنٹ میں بھی یہ آواز سنی گئی کہ حج کے فارم میں عقیدہ ختم نبوت کو حذف کر دیا گیا۔ مذہبی امور قادری صاحب، وزیر برائے مذہبی امور نے آ کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ پتہ نہیں چلا کس نے یہ تبدیلی کی۔
خیبر پختونخوا میں کس نے تبدیلی کی؟ چلو حلف برداری کے موقع پر وزیر اعظم کی زبان پھسل گئی، چوتھی جماعت کی اسلامیات سے ختم نبوت کے لفظ کو، عقیدے کو ختم کس نے کیا؟ مطالعہ پاکستان میں سے ختم نبوت کے عقیدے کو ختم کس نے کیا؟ کوئی علم نہیں، ایک عالمی سازش ہے اس کے پیچھے۔ اور اگر ہم غور سے دیکھیں، قادیانیوں میں یہ جرت کس نے پیدا کی کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ایسی سازش کریں؟ یہ ہم نے خود کی۔ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس عمارت کی آخری اینٹ ہوں، وہ جو جگہ اینٹ کی خالی تھی میرے آنے پر پر ہو گئی، عمارت کی تکمیل ہو گئی، اب میرے بعد لا نبی بعدی، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دعوے کریں گے لوگ، سلاسون کذابون، فرمایا ایک نہیں 30 دعوے دار ہوں گے نبی ہونے کے، کذابون سب کے سب جھوٹے ہوں گے، دجالون سب کے سب دجال ہوں گے۔ ہر کوئی یہ سمجھے گا کہ وہ نبی ہے، لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ آپ پر اترنے والی کتاب آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں اترے گی۔ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ آپ کے فرمان کے بعد کسی کا فرمان اس قابل نہیں ہوگا کہ بطور دلیل اور حجت کے اس کو تسلیم کیا جائے، اس کو دین کا حصہ بنا دیا جائے، اس کو شریعت قرار دے دیا جائے۔ آپ کی بات فائنل بات ہے، اس کے بعد کوئی بات دین میں شامل نہیں ہو سکتی۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے اپنا دین محمد الرسول اللہ پر مکمل کر دیا۔ دین اسلام کی تکمیل اللہ کے نبی کی وفات سے ہو گئی۔ اور قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، فلا وربک لا یؤمنون، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ وہ آپس کے اختلافات میں بھی تجھے اپنا حکم تسلیم نہیں کر لیتا۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر جو آپ نے فیصلہ کیا ہے سینے میں دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کرے کہ یہ کیسا فیصلہ ہے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور آپ کی بات مانیں جیسا کہ ماننے کا حق ہے۔ یہ شریعت ہے، ختم نبوت کا معنی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں چور دروازہ ختم نبوت میں جس نے کھولا وہ کون ہے؟ نبی کی حدیث کے مقابلے میں اپنے امام کی بات کو اونچا کرنے والے،
تقی عثمانی صاحب کا نام سب نے سنا ہوگا، جن کا تعلق مذہب سے ہے، اسلام سے ہے، دیندار ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ایک پاکستان میں مفتی صاحب ہیں جن کا نام تقی عثمانی ہے۔ اب وہ دیکھیے ختم نبوت کا چور دروازہ کیسے کھولتے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے تقلید کی شرعی حیثیت، اس میں لکھتے ہیں مقلد کا کام صرف تقلید ہے، اور اگر اسے کوئی حدیث اپنے امام کے مسلک کے خلاف نظر آئے تب بھی اسے اپنے امام کا مسلک نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر مقلد کو کوئی حدیث اپنے امام کے مسلک کے خلاف نظر آئے تو اسے اپنے امام کا مسلک نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حدیث چھوڑ سکتا ہے؟ کیا معنی ہے؟ ہمارے لیے حدیث حجت نہیں۔ کیا چیز حجت ہے؟ ہمارے لیے اپنے امام کا قول حجت ہے۔ کس نے کہا؟ تجلی ایک رسالہ چھپتا ہے دارالعلوم دیوبند ہند سے۔ ایک سائل سوال کرتا ہے کہ میرا یہ سوال ہے، میرے اس سوال کا جواب کتاب و سنت کی روشنی میں دیجئے۔ مفتی دارالعلوم دیوبند جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس بات کو اپنے ذہن میں صاف کر لیجئے، یہ جو سائل بار بار کہتے ہیں ہمیں جواب کتاب و سنت کی روشنی میں دیجئے، مقلد کے لیے کتاب و سنت کی روشنی نہیں، اس کے امام کا قول حجت ہوتا۔ تقی عثمانی صاحب کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی حدیث اسے امام کے مسلک کے خلاف نظر آئے تو وہ امام کے مسلک پر عمل کرے، حدیث پر نہیں۔ کیوں؟ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے حدیث کا صحیح مفہوم میں نہیں سمجھ سکا۔ اب ان لوگوں کا ایمان بھی ختم نبوت پر ہے۔ ختم نبوت کا کیا معنی؟ فلا وربک لا یؤمنون، آپس میں جھگڑا ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر جھگڑا ہو جائے آپس میں، اللہ اور اس کے رسول سے پوچھا جائے۔ فائنل اتھارٹی کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ یہاں مفتی صاحب کیا کہتے ہیں؟ فائنل اتھارٹی کس کی ہے؟ اپنے اپنے امام کی۔ ملا علی قاری حنفی بہت خوبصورت بات کہہ گئے، کہتے ہیں وَمِنَ الْمَعْلُومِ ان اللہ تعالی ما کلف احدا ان یکون حنفیا او مالکیا او شافعیا او حنبلیا، کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کسی کو مکلف نہیں کیا، مجبور نہیں کیا، پابند نہیں کیا۔ کس بات پر؟ یہ کہ وہ حنفی بنے، وہ مالکی بنے، وہ حنبلی بنے یا شافعی بنے۔
بل کلفہم ان یعملوا بالسنہ، اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو مکلف کیا ہے کس بات کا؟ ان یعملوا بالسنہ، اس کو چاہیے کہ وہ سنت پر عمل کرے۔ نبی کی حدیث آنے کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نبی کی حدیث کے مقابلے میں اپنے امام کے قول کو لیتا ہوں، وہ ختم نبوت کا منکر ہے، انکاری ہے۔ اور یہ کوئی ایک مثال نہیں، شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی تقریر ترمذی میں لکھتے ہیں، مسئلہ بخاری میں آتا ہے کہ تجارت کرنے والے کو اختیار ہے، باب البیعان بالخیار، امام بخاری باب باندھتے ہیں اس حدیث پر کہ آپس میں سودا کرنے والے کو اختیار ہے جب تک کوئی وہ مجلس تبدیل نہیں کرتا۔ آپ نے بات کی، اسی مجلس میں آپ کو کوئی سودے میں نقص نظر آیا، قیمت زیادہ لگی، آپ نے کہہ دیا کہ مجھے یہ سودا پسند نہیں، وہ سودا کینسل۔ اور اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو اجازت دی کہ لوگ اس کے ساتھ دھوکہ کرتے تھے، مہنگی چیز دیتے، غلط چیز دے دیتے، آپ نے اس کو اجازت دی کہ سودا کرتے ہوئے یہ لفظ کہہ دیا جائے کہ مجھے اختیار ہے اس کو کینسل کرنے کا، مجلس بدل بھی جائے تب بھی اس کو اختیار ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے تجارت کا جو امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے ماننے والوں کے درمیان اختلافی مسئلہ۔ اب شیخ الہند اس پر تبصرہ کیا کرتے ہیں؟ الحق والانصاف ان الترجیح للشافعی فی هذه المسئلہ، حق اور انصاف یہی ہے کہ اس مسئلے میں امام شافعی کو ترجیح ہے۔ ترجیح کیوں ہے؟ پچھلی لائن میں بتلایا، من جہت الاحادیث والنصوص، قرآن کی آیات امام شافعی کا ساتھ دے رہی ہیں، نبی کی احادیث امام شافعی کا ساتھ دے رہی ہیں، لہذا حق بھی یہی ہے اور انصاف بھی یہی ہے کہ اس مسئلے میں امام شافعی کو ترجیح ہے۔ جب قرآن و حدیث امام شافعی کے ساتھ ہے تو ان کے ماننے والوں پر، امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والوں پر کتاب و سنت کی روشنی میں یہ فرض بنتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی مانیں، امام شافعی یا امام ابو حنیفہ کی طرف نہ جائیں۔ لیکن چونکہ اصول ایک مقرر کر دیا ہے کہ اگر کوئی حدیث امام کے مسلک کے خلاف نظر آئے، حدیث چھوڑ دو، امام کا مسلک نہ چھوڑو، یہ قانون ہے۔ اور یہ قانون اتنا پختہ قانون ہے، امام کرخی حنفی اپنی کتاب اصول کرخی میں کہتے ہیں، ان کل آیت تخالف، قرآن کی ہر وہ آیت جو ہمارے ائمہ کے اقوال کی مخالفت کرتی ہے، اس کے خلاف آتی ہے، فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى النَّسْخِ أَوْ عَلَى التَّرْجِيحِ، یا تو
اس کے بارے میں یہ حکم لگایا جائے گا کہ قرآن کی یہ آیت جو ہمارے امام کے قول سے ٹکرا گئی وہ منسوخ ہے یا اس کی تعویل کی جائے گی۔ قرآن کی آیت امام کے قول سے ٹکرا جائے، قرآن کی آیت پر عمل کرنا ہے یا امام کی بات پر؟ کہا نہیں، قرآن کی آیت کو منسوخ قرار دیں گے یا اس کی تعویل کریں گے، معنی کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے، لیکن امام کی بات تو ایسی اٹل ہے کہ پتھر پر لکیر ہے، یہ بدلی نہیں جا سکتی۔ پوچھا اگر کوئی حدیث امام کے قول سے ٹکرا جائے، کہا اس کا بھی یہی حال کریں گے۔ ہر وہ حدیث جو امام کے قول سے ٹکرا گئی یا تو اس کو منسوخ قرار دیا جائے گا یا اس کی تعویل کی جائے گی۔ ابھی بھی ختم نبوت کے قادیانی صرف انکاری ہیں، ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ قادیانی ختم نبوت کو نہیں مانتے۔ نبی کی ذات کو اگر کوئی نہ مانے وہ بھی ختم نبوت کا انکاری ہے، اور نبی کی بات کو بھی جو نہ مانے وہ بھی ختم نبوت کا انکاری۔ شیخ الہند کہتے ہیں حق اور انصاف تو امام شافعی کی بات ماننا ہے، لیکن نحن مقلدون، ہم مقلد ہیں، یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ تھا، ہم پر ہمارے امام ابو حنیفہ کی تقلید واجب ہے۔ کس نے واجب کیا؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید کو کس نے واجب کیا؟ اللہ نے۔ قرآن کے 30 پاروں میں کہیں یہ آیت موجود ہے کہ ہم پر امام ابو حنیفہ کی تقلید واجب ہے، یا امام شافعی کی، یا امام مالک کی، یا احمد ابن حنبل کی؟ مرزائیوں نے جب ہماری یہ کمزوریاں دیکھیں، پہلے اپنے نبی کو مہدی کے طور پر پیش کیا کہ غلام احمد مہدی ہے، اور جب مسلمانوں کو یہ ہضم ہو گیا تو دعویٰ کر دیا کہ نہیں، ہمارا غلام احمد تو نبی ہے، ذلی نبی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتحت آیا، نبی کے بعد نہ کوئی ذلی ہے نہ کوئی بروزی، لا نبی بعدی، یہ تلوار لا کی ایسی ہے جو ہر نبی کو قتل کر دیتی، چاہے وہ مسیلمہ کذاب ہو، چاہے وہ اسود انسی ہو، چاہے وہ سجاع ہو، چاہے وہ غلام احمد ہو، لا نبی بعدی، لا نفی جنس کا ہے، جیسے لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، ایسے ہی لا نبی، کوئی نبی نہیں بعدی، محمد الرسول اللہ کے بعد۔ فقہ حنفی کا ایک مشہور مسئلہ ہے، کوئی ذمی اگر نبی کو گالی نکالے اس ذمی کا ذمہ نہیں ٹوٹتا، امام شافعی فرماتے ہیں اس کا ذمہ ٹوٹا، اس کو قتل کر دو، اس ذمی نے نبی کی توہین کی، اور نبی کی زندگی میں نبی کو گالی نکالنے والی کو صحابی نے قتل کیا، جو اس کی بیوی اور اس بیوی سے اس کے 2 بچے بھی تھے۔ ایک حنفی امام لکھتے ہیں کہ مومن کا دل اس بات کی طرف مائل ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ کہ نبی کو گالی دینے والا نبی کی توہین کرتا ہے، اور ایسے توہین کرنے والے کی گردن کو اتار دیا جائے۔
ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے، چیف جسٹس سپریم کورٹ، نیچے کی کسی عدالت کا جج نہیں، وہ اس آسیہ ملعونہ کو ملک سے باہر جانے کا پروانہ تھما دیتا ہے، اور وزیر اعظم وعدہ کرتا ہے ایک صحافی سے کہ ہفتہ دو ہفتے کے اندر ہم اس کو رہا کر دیں گے۔ ڈالر لینے تھے نا، پاؤنڈ لینے تھے نا، یورو لینے تھے نا، بند بنانے ہیں، اربوں روپے جمع ہوئے، کہاں گئے؟ کالا باغ ڈیم بھی بن گیا اور بھاشا ڈیم بھی بن گیا، اور رقم لے کر چیف جسٹس صاحب بھاگ گئے۔ یہ حنفی امام کہتا ہے مومن کا دل ہمارے مخالف امام شافعی کی طرف اس مسئلے میں مائل ہوتا ہے کہ جو نبی کی توہین کرے اس کی گردن کو اتار دو، لیکن لیکن یاد آ جاتا ہے ہم مقلد ہیں، ہم پر ہمارے امام کی تقلید واجب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک صحابی پوچھتا ہے گناہ کے بارے میں، آپ نے فرمایا فاستفت قلبک، اپنے دل سے اپنے دل سے پوچھ، تیرا دل کیا کہتا ہے؟ دل ایک پیمانہ ہے جو گواہی دیتا ہے کہ یہ کام گناہ ہے، چاہے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں۔ آپ نے فرمایا گناہ کیا ہے؟ ما حاک فی نفسک، جو تیرے دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے کہ کہیں لوگ نہ سن لیں، لوگ نہ دیکھ لیں۔ دل اللہ نے بنایا ہی ایسا، دل گواہی دیتا یہ چیز اچھی ہے یا بری۔ مومن کا دل گواہی دے رہا ہے کہ نبی کو گالی نکالنے والا قابل گردن زنی ہے، لیکن چونکہ امام نے کہہ دیا کہ اس کا ذمہ بھی نہیں ٹوٹتا، لہذا ہم اب امام کی بات مانیں گے، دل کی بات نہیں مانیں گے جو حدیث کے مطابق فیصلہ دے رہا۔ اب ختم نبوت کا یہ چور دروازہ کس نے کھولا؟ قادیانیوں کو اتنی جرت کس نے دی کہ تم اس کانے دجال کو نبی بنا دو، جس کو جوتے پہننے کا پتہ نہیں، دائیں طرف کا جوتا بائیں پاؤں میں پہنتا ہے، بائیں طرف کے جوتے کو دائیں پاؤں میں پہنتا۔ ایک جیب میں گڑ رکھا ہوا ہے، دوسری جیب میں استنجے کے لیے پتھر رکھے ہوئے ہیں، پرانا دور ہے، آج تو باتھ روم ہے، ٹیشو پیپر ہے، پانی ہے، صفائی کا انتظام اور قسم کا ہے۔ پرانے دور میں پتھروں کا، مٹی کے ڈھیلوں کا استعمال ہوتا تھا، نبی کے دور میں بھی۔ آپ نے فرمایا گوبر سے استنجا نہ کرو، مٹی کے ڈھیلے سے کرو، ہڈی سے نہ کرو، مٹی کے ڈھیلے سے کرو۔ غلام احمد قادیانی ایک جیب میں مٹی کے ڈھیلے اور دوسرے میں گڑ ڈالتا، گڑ کھانے کی عادت تھی، لیکن حافظہ اتنا کمزور تھا کہ گڑ سے استنجا کر لیتا اور مٹی کے ڈھیلے کھا لیا کرتا تھا۔ مرزائیوں کو یہ جرت کیسے ہوئی کہ اس کانے دجال کو، جس کے حافظے کا یہ عالم ہے، جس کی کرتوت اتنی سیاہ ہے، نبی بنا دیں؟ یہ جرت ہم نے پیدا کی، سنیوں نے، کہ شاباش
ہم جب نبی کی حدیث کو نہیں مانتے، اپنے امام کی بات کو مانتے ہیں، تو تم اگر اپنے مہدی یا اس کا نام نبی رکھ کر بات مانو گے تو کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں۔ بھٹو کے اقتدار کے دور سے پہلے غالباً 1965 میں بھی یہ مسئلہ اٹھا اور اس پوائنٹ پر جا کر ختم ہو گیا کہ تم بھی ختم نبوت کے ڈاکو ہو اور ہم بھی ختم نبوت کے ڈاکو ہیں۔ اگر نبی کے بعد 4 امام بنانا ختم نبوت پر ڈاکہ نہیں ہے تو ہم نے تو ایک بنایا ہے۔ تم پوچھتے ہو اس کا حکم کس نے دیا غلام احمد کو نبی بنانے کا؟ ہم یہ پوچھتے ہیں تمہیں ہمارا ایک ہضم نہیں ہوتا، تم نے 4 اور 12 بنائے، اس کا حکم کس نے دیا؟ جج نے فیصلہ دے دیا، کوئی دلیل نہیں ان کو کافر قرار دینے کی۔ کیوں؟ نبی کے بعد تم نے 16 بنائے اور انہوں نے ایک بنایا۔ جو کام یہ ایک سے کرتے ہیں وہی کام تم 16 سے کرتے ہو۔ تم 16 کی مانتے ہو یا ایک کی؟ نہیں جی، 4 امام چاروں برحق، چاروں میں سے کسی کی ایک کی تقلید واجب۔ اللہ نے کہا، نبی نے کہا نہیں، تو پھر مرزائیوں سے کیوں پوچھتے ہو؟ ہمارے نزدیک مرزائی بھی ختم نبوت کے ڈاکو، اور جو نبی کے بعد 16 بنائے وہ بھی ڈاکو۔ حق پر کون جو کہے لا نبی بعدی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، لا کتاب بعد کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، اور اس کے نبی کے فرمان کے بعد کوئی فرمان نہیں۔ یہ ہے اصل عقیدہ جس کو ہم مسلمانوں نے چھوڑ دیا۔ چور دروازے ہم نے قائم کروا دیے۔ اس اصل عقیدے پر آؤ تب مرزائیوں کو ڈر لگے گا، اور اگر اس اصل عقیدے پر نہ آئے پھر جو مرضی ہوتا رہے، سلیبس بدلتے رہیں، ختم نبوت کے الفاظ نکلتے رہیں، نئی نئی چیزیں آتی رہیں، نہ حکومت ٹس سے مس ہوگی، 2-4 دن شور سوشل میڈیا پر مچے گا، اس کے بعد خاموشی۔ کہاں گیا وہ حلف نامہ، ختم نبوت پر حلف نامہ کہاں گیا؟ مرزائیوں کا اقلیت قرار دینے کے لیے وہ کوشش ہوئی، احتجاج ہوا، مسلمان بھول گئے، حکومت چپکے سے وہ سارا کچھ کر لے گی۔ اصل عقیدہ دل کا عقیدہ، دل میں غیر نبی کو جگہ نہ دیں، اس کے خانے میں ایک اللہ کی توحید، دوسرے اس کے نبی کی رسالت، بس دل بند کر دو، بس ختم۔ اور اگر ہم نے ہر چوڑے چمار کو، یہ کون؟ یہ چوہے شاہ، یہ کون؟ یہ گھوڑے شاہ، یہ کون؟ یہ نانگے شاہ، یہ کون؟ کوئی ایک نام لے رکھا ہے؟ کھوتے شاہ تمہارا، گھوڑے شاہ تمہارا، مرچو شاہ تمہارا، ان کو سب کو اپنے دل میں جگہ دے لینا۔ اللہ کی توحید کہتی ہے لا الہ، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی تمہارا داتا نہیں، کوئی علی حجویری نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، فیض بخش نہیں، الا اللہ، ایک اللہ کے علاوہ۔ دوسرا عقیدہ محمد الرسول اللہ، قابل اتباع صرف اللہ کے نبی، 4 خلیفہ بھی قابل اتباع نہیں۔ اگلے جمعے انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ 4 خلیفہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ بھی اسلام میں قابل اتباع نہیں نبی کے مقابلے میں۔
قابل اتباع صرف اللہ کے نبی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔